جب اس نظم کا اسٹینزا ون شروع ہوتا ہے تو ان لائنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ زور زور سے آہیں بھرتا ہوا اور زاروں قطار روتے ہوئے کہتا ہے پوئٹ کہ جب میں نا موسم بہار کے سپرنگ کے خوبصورت نظاروں اور آوازوں کی تلاش میں ادھر ادھر باغ میں آتا ہوں، گارڈن میں آتا ہوں، تو یہ جو باغ ہے یہ میری آنکھوں اور کانوں کو ایسا سکون، ایسا کمفرٹیبل زون میں لے جاتا ہے، ایسی تسکین دیتا ہے، ایسا سکون دیتا ہے کہ جو محبت کے روگ مجھے لگے تھے، جو محبت کے غم مجھے لگے تھے، جو ایموشنز اور فیلنگز میری ہرٹ ہوئی تھی نا، وہ اس باغ میں آ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو غم تھے، وہ جو دکھ تھے نا، وہ بھر گئے ہیں، مجھے سکون سا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس خوشگوار ماحول میں ہمارا یہ پوئٹ اپنی موجودگی کو عجیب سا محسوس کرتا ہے اور وہیں کھڑے کھڑے اپنے آپ کو ڈانٹ دیتا ہے۔ کہتا ہے، او میرے غدار وجود، تو محبت میں ناکامی والے جذبات کی زہریلی مکڑی یہاں لایا ہے، جو من کی مٹھاس کو بھی پتے یعنی گال کی زہریلی کڑواہٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو منع ہے نا، یہ اسرائیل کو نا ایک گاڈ کی طرف ایک میٹھا پھل ملا تھا جو وہ کھاتے تھے، اور یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ کیا ایکچولی کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاید پوئٹ کا کہنا یہ ہوگا کہ محبت کی جو ناکامی ہے اور اس کا جو غم ہے وہ اس باغ کی خوبصورتی کو کم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو خوبصورتی ہے نا، وہ محبت کا جو غم ہے، اس کی جو کڑواہٹ ہے نا، وہ اس باغ کی جو من ہے یعنی منع ہے، وہ مٹھاس جو ہے اس کو کم کر رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ضائع کر رہا ہے، شاید یہ کہنا چاہتا ہوگا۔ اس کے بعد ان لائنز میں پوئٹ شاید یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ مطلب باغ کو نا، یہ جو گارڈن جس میں آیا ہے، یہ ایڈم کے وقت کی جو جنت تھی، پیراڈائز تھی، اس کا ایک روپ دینے کے لیے، اس کی شکل دینے کے لیے اب یہاں پہ شاید یہ سیتن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور محبت جو ہے نا، اور اس میں جو ناکامی ہوئی ہے، اور اس ناکامی میں جو بننے والا زہریلا خیال ہے، جو تھاٹس ہیں اس کی، وہ خیال جو ہے، وہ تھاٹس جو ہے نا، وہ ایک سانپ کی شکل میں اس باغ میں وہ لایا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا، تو پوئٹ شاید اپنی محبت کو سرپنٹ بتا رہا ہے، جو اس باغ میں یاد کی طرح پوئٹ کو ستا رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، پوئٹ پریشان ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد اب یہاں پر اس سٹینزا میں پوئٹ ونٹر سیزن چاہتا ہے۔ اس سٹینزا میں پوئٹ ونٹر سیزن کیوں چاہتا ہے، یہ تو ان سٹینزاز کو پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر اس وقت سپرنگ کی جگہ موسم جو ہے نا وہ ونٹر آ جائے، جو اس جگہ کی ساری شان و شوکت گلوری کو اداسی، ہوپلیسنس، ڈارکنس میں بدل دے، اور یہاں اتنی شدید سردی کا حملہ ہو، یعنی اتنی شدید سردی آ جائے کہ یہ جو درخت جو میری محبت کا مذاق اڑا رہے تھے نا، میرے منہ پر میری بدحالی کا، میرے حال کا، سرکمسٹینسز کا مذاق اڑا رہے تھے نا، وہ بھاری برف سے ڈھک جائیں اور یہ ہنسنا بھول جائیں، کہہ کے لگانا بھول جائیں۔ لیکن میں نہ تو سپرنگ کے ہاتھوں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں، اور نہ ہی محبت کرنے سے باز آ سکتا ہوں۔ یعنی یہ جو سپرنگ ہے نا، جو پہلے میری محبت کا مذاق اڑا رہا تھا، اس سے میں اب بے عزتی جو ہے، انسلٹ ہے نا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں محبت سے بھی باز نہیں آ سکتا، محبت تو لازمی ہے میرے لیے، وہ تو میں نے کرنی ہے۔ اسی لیے اب آگے کیا کہتا ہے ان لائنز میں، کہتا ہے، اے محبت کی میوز، اے محبت کی دیوی، مجھے اس باغ کے کسی بے شعور چیز میں تبدیل کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی چیز میں بدل دے جو سب کچھ بھول جائے، یا ایسی چیز میں بدل دے جسے کچھ یاد نہ ہو۔ اور آگے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، مجھے یا تو مینڈریک کا درخت بنا دو تاکہ میں آہیں بھرتا رہوں، میں روتا رہوں۔ ان دونوں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مینڈریک کا جو درخت ہے نا، جس کی جڑیں انسانی جسم سے مشابہ رکھتی ہیں، انسانی جسم سے ملتی جلتی ہیں، درد سے روتی ہیں جب ان کو اکھاڑا جائے۔ کہتا ہے، مجھے یا تو یہ درخت بنا دو مینڈریک، یا مجھے ایک چشمہ بنا دو تاکہ سارا سال میں پانی کی شکل میں
اپنے آنسو بہاتا رہا ہوں۔ پھر نیکسٹ اسٹینزا جب شروع ہوتا ہے تو پوئٹ کہتا ہے اگر مجھے محبت کی دیوی نے میری ریکویسٹ سن لی ہو، اگر میں پانی کا چشمہ بن گیا ہوں تو کیا ہوگا؟ اب پانی کا چشمہ اگر میں بن گیا، اگر میوز جو ہے، لو کی جو میوز ہے اس نے میری ریکویسٹ سن لیا اور میں پانی کا چشمہ بن گیا تو کیا ہوگا؟ اس اسٹینزا میں اب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب یہ لائن شروع ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر میں ایک چشمے میں تبدیل ہو جاؤں، اس میں بدل جاؤں، تو جتنے لورز لوگ ہیں نا، یہ شیشیاں بھر کر، باٹلز بھر کر میرے آنسو یعنی چشمے کا پانی جو کہ محبت کی شراب کی طرح ہے ساتھ لے جائیں گے اور اپنی بیلوڈز کے آنسوؤں سے ملائیں گے، کمپیریزن کریں گے۔ میرے آنسوؤں کا جو ذائقہ ہے نا، وہ وفاداری کا سمبل ہے، وہ فیتھفل ہے۔ اب آگے کی لائن میں پوئٹ کہتا ہے کہ یہ جو لورز ہیں جو یہاں سے پانی بھر کر گئے ہیں، مطلب میرے آنسوؤں کو بھر کر گئے ہیں، اگر ان لورز نے وہ آنسو، وہ پانی اگر انہوں نے اپنی بیلوڈز کو دیا، اور وہ جو بیلوڈز کے آنسو ہیں اگر ان کے آنسو میرے آنسو سے نہ ملے تو کہتا ہے کہ لورز، اے محبت کرنے والے، تو وہ محبت جو ہے نا تم دونوں کی جھوٹی ہے۔ اگر ہاں تمہاری محبوبہ اگر تم سے پیار کرتی ہے تو جو میرے آنسو ہیں اور ان کے آنسو تو سیم ہونے چاہیے۔ اگر سیم ہے تو محبت کرتی ہیں، اگر سیم نہیں ہے تو تمہاری بیلوڈ جھوٹی ہے، تم سے پیار نہیں کرتی۔ اب یہ سب کہنے کے بعد، سب جو ڈیزائرز تھیں وہ کرنے کے بعد، اب پوئٹ یہاں پہ کچھ الگ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے۔ کون سی افسوس کی بات ہے؟ کہتا ہے کہ کسی کے دل کی بات کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے، اس کی آنکھوں کی شائننس سے نہیں لگایا جا سکتا، نہ ہی آپ کسی عورت کے تھاٹس کا، اس کے خیالات کا اندازہ اس عورت کے آنسوں سے لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی عورت کا جو سایہ ہے اس کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کی ڈریسنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یہاں پر۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہیں شاید عورتوں سے مخاطب ہے، عورتوں سے بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے عورتوں، میری جو محبوبہ ہے نا اس کو اپنی طرح بے وفا نہیں سمجھنا۔ شاید عورتوں کو یہاں پہ بے وفا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میری جو محبوبہ ہے، جو میری بیلوڈ ہے، جو خود عورت ہے، اس کو اپنی طرح بے وفا نہیں سمجھنا، وہ وفا والی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی، جہاں بھی عورتیں ہیں نا، وہ شاید وفا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن میری محبوبہ جو ہے وہ صرف ایک وفادار عورت ہے۔ وہ میری محبوب جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کر ہے وفا کرنے والوں میں سے، اور اپنی محبت میں میری محبوبہ سچی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی یہی سچائی، اس کا یہی ٹرو لو جو ہے وہ مجھے مار رہا ہے۔ وہ مجھے کیسے مار رہا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پوئٹ ہرٹ ہے، پوئٹ کو تکلیف ہے۔ پوئٹ کو تکلیف کیا ہے؟ کیونکہ اس کی بیلوڈ ہے جو ہے نا وہ دور ہے، وہ پوئٹ سے دور چلی گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو میں نے اسٹینزا وائز ایکسپلینیشن کی آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا، اور جتنے بھی پوئٹس ہیں آپ کے سیلیبس کے وہ اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔